بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب کے احتجاج کی کال کے بعد فلم زندگی تماشا جو ہے اس کو دوبارہ سینسر بورڈ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور حکومت نے اس کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا ہے۔ اس حوالے سے چند خونی لبرل جو ہے وہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے اور میڈیا کے اندر جو ان کے حمایت کرنے والے لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک ہنگامہ اور شور بپا کیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ فلم اس کے اندر آخر ہے کیا جو ابھی تک معلومات آئی ہیں اور اس پر کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کی، اور جو خونی لبرلز اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ تو یہ فلم جس کو سرمد کھوسٹ صاحب نے اس کو تیار کیا ہے اور یہ فلم بیسیکلی ایک مذہبی عدم برداشت کا جو کلچر ہے اس حوالے سے کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک نعت خان کو ٹریلر جو اس کا جاری ہوا ہے وہ دکھایا گیا ہے اور ایک مولوی صاحب کو دکھایا گیا ہے، اور جو چائلڈ ابیوز ہے وہ مدارس کے اندر اور مذہبی حلقوں کے اندر اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ایک کریکٹر لیس کے طور پر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ بات کہ ہمارے اندر عدم برداشت ہے، یہ مسئلہ صرف مذہبی حلقوں کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام طبقات کے اندر ہے، خواہ آپ ڈاکٹرز لے لیں، وکلاء لے لیں، سیاست دان لے لیں۔ اب یہ سارے جو بھی طبقات آپ لیں گے سارے روز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات کا رد کر رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے جو ہے یہ عام معمول ہے۔ مگر اس وقت جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں نے بعض معاملات میں عدم برداشت سے کام لیا ہے اور حد سے تجاوز کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کی فلم جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور آگے ان کے مزید ایجنڈا ہے، اس حوالے سے اگر ان کو راستہ دیا گیا تو اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج ہماری مذہبی زندگی پر اور سماجی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور احتجاج کیا۔ 22 تاریخ کی آج کے دن کی احتجاج کی کال تھی، مگر ایک دن قبل جو ہے حکومت نے اس کو دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جو ہے ایک مرتبہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بعض لوگ اس پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کسی جتھے کو حق حاصل نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک گروہ کو جو اس کے اندر تنقید کرے، تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ کسی جتھے کو بالکل حق نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ جو خونی لبرل ہے یہ بھی تو بیسیکلی آپ بھی تو ایک جتھے ہی ہیں جو کبھی اس ملک میں احتجاج کرتے ہیں اس نام سے کہ میرا جسم میرا مرضی میری مرضی۔ تو جب آپ لوگ اس ملک کے آئین اور اس اسلام کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا یہ عدم برداشت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک کھلی جارحیت نہیں ہے؟ تو بدقسمتی کے ساتھ جب اس طرح کے سیکولر لوگ جو ہے انہوں نے پوری انڈسٹری جو میڈیا انڈسٹری ہے اور مختلف چینلز ہیں ان پر قبضہ جمایا ہوا ہے، بات یہ نہیں ہے کہ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہبی لوگوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کریں گے تو آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ تو فلم ٹیلی کاسٹ کرنے سے پہلے ہی واضح ہو گیا کہ بسان فیسٹیول میں آپ کو فلم ریلیز ہونے سے 4 ماہ پہلے ہی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ میڈیا جو ہے وہ کردار کس طرح کا ادا کر رہا ہے۔ یہی میڈیا تھا، یہی پاکستان ٹیلی ویژن تھا جہاں پر بڑے حیادار پروگرام ہوتے تھے، جب خبریں پڑھی جاتی تھی اس وقت اگر خاتون آتی تھی تو اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ پھر اب دیکھیے آپ سارے چینلز کا حال دیکھ لیجیے، دوپٹے اتر گئے، پھر کپڑے اتر گئے، اور پھر جو ہے وہ اور ڈرامے آئے، فلمیں آئیں، اور ایسے ایسے جیسے ابھی میرے پاس تم ہو کا ایک کریز ہے، ان کے آپ کریکٹر دیکھیں کہ آپ سوسائٹی کو کیا کریکٹر دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ہماری اسلامی ویلیوز ہیں؟ کیا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے؟ اب سارے ادارے ان چیزوں پر خاموش ہوتے ہیں چونکہ
سب کا ایک اتفاق ہے کہ اس ملک کو ہم نے سیکولرزم کو لے کے جانا ہے. آئین پاکستان کے اندر، نظریہ پاکستان کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں اس کو پورے طریقے سے ایک مسخ کرنے کا پلان ہے. اور پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب آپ میڈیا پر ایک طرف بے حیائی دے رہے ہوتے ہیں، فحاشی دے رہے ہوتے ہیں، عریانی دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف زینب جیسی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، عورت جیسی بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر آپ اس پر واویلا مچاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے ایک سیانے اور بڑے سمجھدار کے طور پر بات کرتے ہیں. بھائی دیکھیے، ایک طرف آپ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، معاشرے کو درندگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں. جب آپ ان کی وجوہات کا تدارک نہیں کریں گے، ایک شرم و حیا اپنے میڈیا کے کلچر پہ نہیں لائیں گے، اپنے فلموں اور ڈراموں کو جو ہے آپ کو ایک اچھے کریکٹر کی طرف نہیں لے کے جائیں گے جو ایک اچھا مسلمان بنانا سکھائے، ایک اچھا انسان بنانا سکھائے، جو ایک دوسرے کے بامی ادب و احترام جو ہے اس کی طرف سوسائٹی کو لے جائے. جب یہ کلچر پروموٹ کرنے کی بجائے آپ مجرے ڈانس اور دوپٹے اتار کر، کپڑے اتار کر، جب اس طرح کی بے حیا چیزیں آپ ان ٹی وی چینلز کے اندر دیں گے اور پھر آپ یہ باتیں کرتے کوئی اچھے لگیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہو گئے، تو بچوں کے واقعات جو ہے دوسرا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ صرف مدارس کے اندر اور جو دینی حلقے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں. وہ تو آپ اگر واقعات کو کمپیریٹیولی دیکھیں اس وقت تو دینی مدارس کے اندر اور یہ جو حلقے ہیں ان کے اندر یہ واقعات کم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے، وہ بھی اسی سوسائٹی کا افراد ہیں، اسی معاشرے کے افراد ہیں، مگر ایک اسپیشل جو ہے ٹارگٹ کرنا مذہب کو، اسلام کو، اور اس پر جو ہے وہ قال رسول اللہ کی آواز کو بلند کرنے والوں کو ٹارگٹ کر کے یہ ثابت کرنا کہ یہ لوگ ہیں اصل میں رکاوٹ ترقی کے اندر، معاشرے کی بہتری کے اندر. تو یہ ایک بڑی ایک غنونی اور بہت ہی خطرناک سازش ہے مذہب اسلام کا نام لینے والوں پر. اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ یہ چیز بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کریکٹر بھی پایا جاتا ہے تو کیا حرج ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آڑ میں مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل کی طرف ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، آسکر ایوارڈ دیے جاتے ہیں، بوسان فیسٹیول ایوارڈ دیا جاتا ہے، تاکہ اور جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی تضحیق کی جائے، مذہب پر عمل کرنے والوں کی تضحیق کی جائے، اور پوری جو سوسائٹی ہے، جو سیکولرزم ہے، اس کی طرف جو ہے وہ لے کے دیا جائے. ابھی آپ دیکھیے، جب یہ زندگی تماشا ہے، یہ مووی اگر اچھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی آپ دیکھنے سے پہلے تنقید کر رہے ہیں، تو ٹریلر کے اندر بہت چیز اس کا تھیم واضح ہوتا ہے، مگر اگر وہ مووی اچھی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ ابھی دوبارہ اگر سینسر بورڈ اس کو دیکھ لے اور دوبارہ ایک دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو اگر اپروو کر دیتی ہے اور اس کے اندر کوئی تضحیق امیز چیز نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اگر یہ تھوڑی ڈیٹ اگر اس کی ریلیز کی چینج ہو کے بعد میں اگر وہ ریلیز ہوتی ہے اور لوگ جو ہے مذہبی لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ چند دن، ایک مہینہ آپ اور انتظار کر لیجئے. تو یہ جتھا کہنا اور یہ تضحیق امیز جو ہے یہ جملے بولنا میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. اور مذہبی جماعتیں جو ہے، مذہبی لوگ جو ہے، ان کو اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، تمام جماعتوں کو. وہ اس لیے کہ یہ اگر سیکولرزم کا جو ایجنڈا ہے یہ صرف تحریک لبیک اور مولانا خادم حسین رضوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک پرامن طریقے سے جو ریزسٹنس ہے سیکولرزم کے خلاف اور انتہا پسندی جو پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی، فحاشی اور عریانی سر عام جو اس ملک کے اندر عام کی جا رہی ہے، اگر آپ وہ پرامن طریقے سے احتجاج اس کے خلاف ختم کر دیں گے تو یہ آج ان کو رستہ مل جائے گا. ایک مووی بنے گی، پھر دوسری بنے گی، تیسری بنے گی، کل کو یہ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی موویاں بنانے لگیں گے، کل کو مختلف جو ہے مذہبی شاعر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مضموم ایجنڈے کے تحت، جیسے ہیومن رائٹس کے نام پر، ویمن رائٹس کے نام پر
بیرونی انٹرنیشنل NGOs کی فنڈنگ کے ساتھ یہاں پر مختلف جو اینکر ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر جو بیٹھے ہوئے اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں جو اپنے جلوے بکھیرتی ہیں، تو ان کے تحت جو ہے یہاں پر ایک جو مذموم کوشش ہو رہی ہے، اس کو اگر تحریک لبیک نے ایک احتجاج کی کال دی ہے تو دیکھیے اس کا اثر بھی ہوا ہے، دوبارہ اس کو چیک کیا جائے گا۔ تو یہ جو پرامن ریزسٹنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک لبیک پاکستان کی، اور جماعتوں کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جو نصاب تعلیم کے اندر ترمیمات ہو رہی ہیں، کوئی اور فلم اور ڈراموں کی شکل میں جو مذہبی شاعر کو مسخ کرنے کی جو ہی کوشش ہوتی ہے، تو اسلام کے محبین کو، ناموس رسالت کے محبین کو آگے بڑھنا چاہیے اور پورا بتانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو ہے حکومت پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی عام ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اس پر سینسر بورڈ کے اندر دوبارہ بھیج کر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کر کے حکمت اور دانائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ فلم اچھی ہوگی تو ریلیز ہوگی، اگر وہ شاعر اسلام اور اسلام کی توہین پر مبنی ہوگی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ اس وجہ سے زندگی جو تماشا فلم ہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف جو ہے ریفر کرنے سے آپ کو بالکل تماشا جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ جو ہی کوئی نئی بات چیت ہوگی تو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔